وآت المال علی حبہ، اب اس میں جو ترتیب میں نے کہا تھا، الاقرب فالاقرب، الاقدم فالاقدم، سب سے پہلے ذوی القربى، اور اس میں اکثر و بیشتر ہم سے کوتاہی، دور دراز کے لوگوں کے ساتھ نیکی ہو رہی ہے، سگے بھائی کی بیوہ اور یتیم بچے جو ہیں وہ محروم ہیں، انہوں نے اس وقت یہ کر دیا تھا، یہ کر دیا تھا، ظاہر بات ہے کہ رشتہ داروں سے تو شکایتیں ہوتی ہیں، یہ تو ہمیشہ ہمارے مخالف رہے جی، ان کی ہم کیسے مدد کریں؟ اگر تو اللہ کے لیے دینا ہے تو پہلا حق ان کا، من عطا للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ، اللہ کے لیے دیا ہے اگر تو اپنے اس نفس کی جو انتقام کا جذبہ ہے اس کو کچلو، اور جس کا سب سے پہلا حق ہے اس کو پہنچاؤ، حق بحقدار رسید، ذوی القربى والیتامى، جو بے سہارا رہ گئے، باپ کا سایہ نہ رہا، والمساکین، مساکین کسے کہتے ہیں؟ مسکنت کہتے ہیں کم ہمت کی۔ آپ کو معلوم ہے آج کل ایک مرض کہلاتا ہے نیورستھینیا، آدمی دیکھنے میں ہٹا کٹا ہے، صحت مند ہے، لیکن اندر سے اس کی کوئی ہمت ایسے جواب دے گئی ہے کچھ کر ہی نہیں سکتا، وہ ہے مسکین۔ اسی لیے جو فرمایا گیا یہودیوں کے لیے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ذلت کے معنی بھی کمزوری، اور مسکنت کم ہمت، ہمت ختم ہو گئی، تو جو اپنے پاؤں پر نہیں کھڑا رہ سکتا اس وجہ سے کہ اس میں وہ ہمت کم ہو گئی ہے، وہ بھی مستحق ہے۔ وابن السبیل، اور مسافر، پرانے زمانے میں آپ کو معلوم ہے نہ سرائیں تھیں، نہ کچھ اور تھا، نہ ہوٹل تھے، پھر اگر کہیں راستے میں چوری ہو گئی، ڈاکہ پڑ گیا، تو آدمی جو ہے گھر میں خود ہے، کفیل ہے، اچھا ہے، اس وقت کی حالت ایسی ہو۔ ہمارے ہاں بیگرز نے اسی کو ایک بہت بڑا بہانہ بنایا ہوا، جی میں آیا تھا وہاں سے یہاں سے اور میری جیب پھٹ گئی، سب کچھ چلا گیا، اب مجھے واپس جانے کے لیے کرایہ چاہیے۔ اکثر و بیشتر جھوٹے کیسز ہوتے ہیں، اگر آپ کسی کو پکڑ لیں اور ساتھ لے کر کہیں تحقیق کراؤ تو وہ بھاگ جائے گا، پھر نہیں آئے گا اس میں۔ لیکن یہ کہ ابن السبیل یہ بھی ایک کھاتا ہے، وسائلین، یہ ذرا تفصیل طلب معاملہ۔ اسلام کی تعلیم بڑی متوازن، ایک طرف سوال کی مذمت ہے، مت اپنا دستے سوال دراز کرو کسی کے سامنے، جو شخص ہاتھ پھیلاتا ہے مانگنے کے لیے وہ اپنی عزت نفس کو ہتھیلی پر رکھ کر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہے، اور آپ ٹھوکر مار دیتے ہیں اس کی عزت نفس کو۔ مانگو اللہ سے، اللہ کسی کے دل میں ڈالے تمہاری ضرورت پوری کر سکتا ہے، بغیر اس کے کہ تم کسی کے سامنے دستے سوال دراز کرو، تو سخت مذمت ہے۔ اور خاص طور پر بیگری جو ایک انسٹیٹیوشن بن گیا ہے، ایک پیشہ بن گیا ہے، وہ تو اسلام کی تعلیمات کے منافی ہے۔ اور جس طرح کی ہم خیرات بانٹتے ہیں، 5 روپے کا نوٹ دے رہے ہیں مانگنے والوں کو، مسجدوں کے باہر سمجھ رہے ہیں ہم نے حاتم طائی کی خبر کو لات مار دی، حالانکہ حقیقت میں آپ انسٹیٹیوشن آف بیگری کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ کسی ایک کو لے لو، آؤ چلو مجھے اپنا گھر دکھاؤ، مجھے بتاؤ تم واقعی اس قابل ہو یا نہیں ہو، اور پھر اس کی مدد کریں، لمسم کریں، پھر وہ 5 روپے نہیں ایسی دیں کہ وہ کچھ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکے۔ میں نے 1 روپیہ نہیں کہا، آج دیکھیں 1 روپیہ تو اب کوئی شے نہیں رہی، لیکن یہ کہ 5 روپے کا نوٹ بھی آپ نے تقسیم کرنے شروع کر دیے، یہ کیا ہے؟ والسائلین وفی الرقاب، لیکن دوسری طرف سائل کو جھڑکنا نہیں، ولا اما السائل فلا تنہر، جھڑکو نہیں، اچھا بھائی نہیں معاف کرو، میرے پاس اس وقت آپ کی مدد کے لیے کچھ نہیں ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ تو ان دونوں کے درمیان اصل میں معاملہ ہونا چاہیے، بلکہ یہاں تک بھی فرمایا سائل کو ضرور دو، چاہے وہ گھوڑے پر سوار ہو کر تمہارے دروازے پہ آیا، کیا پتا اس کی واقعی الجھن کیا ہے۔ تو سوال کی مذمت اور سائل کو جھڑکنے کی ممانعت، حتی الامکان خالی ہاتھ نہ لوٹاؤ، اس نے اپنی عزت نفس اپنی ہتھیلی پر رکھ کر تمہاری سامنے پیش کر دیا، اسے ٹھوک کر نہ مار۔ لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ انسٹیٹیوشن آف بیگری جو ہے یہ ایک علیحدہ شے ہے، بالکل اس کا اس سے کوئی تعلق نہ سمجھیے۔ وفی الرقاب، رقاب جمع ہے رقبہ، گردن، فک رقبۃ او اطعام فی یوم ذی مسغبۃ یتیما ذا مقربۃ او مسکینا ذا متربہ، فک رقبۃ، کسی کی گردن چھڑا دینا۔ اس وقت سب سے بڑی اپلیکیشن اس کی تھی غلاموں کو، کنیزوں کو اپنے پیسے سے خرید کر آزاد کرنا، بہت بڑی نیکی، بہت بڑی نیکی۔ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دفتر فضائل میں سب سے اونچا کام یہ ہے کہ جن غلاموں کو، جن کنیزوں کو ستایا جا رہا تھا، their owners, their masters، ان کے آقا کو حق حاصل تھا، جو چاہے کرے ان کے ساتھ، قتل کر دے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، میری ملکیت ہے، جیسے میری بکری میری ملکیت ہے، میں نے اس کو ذبح کیا، گوشت کھا لیا، تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے؟ میرا غلام تھا، میں نے قتل کر دیا، تم کون ہو پوچھنے والے؟ ان کو حضرت ابو بکر نے خرید کر آزاد کیا، اور منہ مانگے دام دی۔ حضرت بلال کے لیے امیہ ابن خلف نے اتنی بڑی رقم مانگی، حضرت ابو بکر نے کہا ٹھیک لو۔ باپ نے کہا بھی ابو قحافہ نے، ابو بکر کو کوئی غلام خریدنا ہی تھا تو کوئی
طاقتور آدمی جو کام آ سکے کہیں، اس کو خریدنا چاہیے. مجھے کیا پتا ابو بکر کس لیے خرید رہا اور کس کے لیے خرید رہا ہے. آج کے دور میں اس کی اپلیکیشن ہوگی. کوئی شخص جو ہے اگر قرض میں اس طرح جکڑا جائے کہ لاکھ ہاتھ پاؤں مارے نکل نہیں سکتا، اس کو کوئی لمپ سم مدد دے کر اس قابل کیا جائے کہ وہ پھر اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے. یہ نہیں کہ اسے آپ ہر مہینے کچھ رقم دیتے رہے مینٹیننس کے لیے، نہیں. اس سے تو وہ اسی پوزیشن میں رہے گا. یہ بعض مائنورٹی کمیونٹیز کے اندر یہ معاملہ موجود ہے. کوئی بھائی اگر گر گیا ہے کاروبار میں تو اس کی پھر ایسی مدد کی جائے کہ وہ پھر آپ کی صف میں آ کر کھڑا ہو جائے. ریسپیکٹیبل ممبرز آف یور کمیونٹی وہ اس شکل میں پہنچ جائے. یہ بھی فک و رقابت اس کی ذیل میں آج کل آئے. عملی نیکی میں اصل شے ہے ہمدردی. ہمدردی میں مال خرچ کرنا، اور اس کے لیے ستون ہے زکات. کم سے کم یہ 2.5% تو نکالو. بوتل کا کارک تو کھل جائے، پھر اور بھی دو اور بھی دو. یہ تو obligatory ہے، یہ تو فرض ہے، یہ تو لازم ہے. لیکن مقصد کیا؟ اس کو جو سمجھ لیا بس یہی زکات ہی ہمارے ذمے میں ہے، وہ بڑے موال. حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ان فی المال حقا سوى الزکات. اے مسلمانوں، یہ نہ سمجھنا کہ بس زکات ادا کر دی تو تمہارے مال کا سارا حق ادا ہو گیا. ان فی المال حقا سوى الزکات، تمہارے اموال میں حق ہے اللہ کا زکات کے علاوہ بھی. اور پھر آپ نے یہ آیت وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ. یہاں آتا زکات تو ہے ہی ہے. اس سے پہلے جو آ رہا ہے یہ سرپلس ہے، اس سے آگے کی بات ہے، یہ ایڈیشنل ہے. اسی لیے جب انفقوا 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 کی جو تکرار ہوتی ہے قرآن مجید، تو ایک جگہ پھر سوال کیا صحابہ نے کتنا خرچ؟ فرمایا قل العفو، کہہ دو جو بھی ضرورت سے زائد دے ڈالو. ڈونٹ ایکومولیٹ، ڈونٹ ریٹین اینی تھنگ. ایک بات آپ سے کہوں، آپ چونک جائیں گے. حضور نے کبھی زکات دی؟ کبھی نصاب کے بقدر پیسہ آپ کے پاس جمع ہوا کہ آپ پر زکات واجب؟ ایسی عجیب بات. ارکان دین میں سے ایک رکن سرے سے غائب. کبھی آپ نے مال رکھا ہے؟ حضور کا اسوہ ہم جانتے ہیں، مسواک کر لی ہے، پانچے جو ہیں ٹخنے سے اوپر کر لیے ہیں. اسوہ ہے، ہاں ہے، یہ بھی سنت ہے. اسوہ تو یہ ہے. اور صرف آپ کا نہیں، جنہیں ہم کہتے ہیں فقراء صحابہ، ابو ہریرہ، ابو ذر، سلمان فارسی، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، یہ فقراء صحابہ تھے. کبھی کچھ نہیں کھا. میں نے بتایا تھا آپ کو شاید کہ حضرت علی کی جب شادی ہو رہی تھی حضرت فاطمہ سے کوئی مکان تھی کہا، لیکن ایک انصاری نے ایک ہجرہ دیا ہے اپنے مکان کا، اس میں حضرت فاطمہ بن ہی ڈیڈنٹ ہے بنی ہو. ابو ذر تو دوسری انتہا کو. قانون یہی ہے، حلال سے کماؤ، اگر ایک حد سے آگے بڑھ جائے تو زکات دے دو، باقی تمہارے اختیار میں ہے. دینا چاہو دو، نہ دینا چاہو رکھو اپنے. قانون اسے زیادہ آپ کو پابند. کبھی بھی آپ نے جبر نہیں کی، ایمرجنسی میں بھی جبر نہیں کی. ایک واقعہ آتا ہے کہ حضور کو کئی وقت کا فاقہ تھا. تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابو بکر آئے، آپ نے چہرے سے پہچان لیا کہ فاقے سے. پھر حضرت عمر آئے، پہچان لیا کہ فاقے سے. شاید حضور خود اپنے لیے نہ جاتے، اپنے دونوں ساتھیوں کو لے کر ایک انصاری کے باغ. انصاری کی عید ہو گئی، فوراً لا کر اس نے کچھ کھجوریں، کچھ انگوروں کے گوشت. اس کے بعد وہ دوڑا چھری لے کر جانور کو ذبح. یہ ساری تفصیلیں میں کیا بتا رہا ہوں. مال یہ نہیں تھا کہ مدینے میں سبھی فاقے سے تھے، موجود تھے جن کے پاس مال. جبرن آپ نے کسی سے جب وہ چھری لے کر چلا، فرمایا دیکھنا کسی دودھ والے جانور کو نہ ذبح. بہرحال کچھ دیر کے بعد وہ پکا کر، اس کے بعد حضور نے ایک روٹی پر چند بوٹیاں کہا یہ عائشہ کو دے آؤ، اسے بھی کئی وقت کا فاقہ. اور پھر حضرت عمر کی رخ کر کے کہا عمر یہ ہے وہ نعمتیں جس کا حساب دینا پڑے گا اللہ کے. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اور یہ جو فرمایا گیا الہاکم التکاثر، نعمتوں کا حساب لیا جائے. وَلَا تُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. فرمایا یہ نہیں، یہ ہے اصل میں انفاق کا معاملہ. آپ کے اس پر چھوڑ دیا گیا. جتنا بھی آپ میں جذبہ ہے، جتنا بھی آخرت کا یقین ہے، اتنا ہی آپ پسند کریں گے کہ آخرت کے بینک میں جمع کرائیں. یہاں کے بینکوں میں کیوں جمع کرائیں؟ یہاں کتنا دے دیں گے آپ کو؟ 10%، 20%. وہاں 700% ملتا ہے. 700% نہیں، 7000، 700 گنا. Why to keep it in these banks? حضرت مسیح کا جو پہاڑی کا واس بہت مشہور ہے، سرمن آف دا ماؤنٹ. بڑے پیارے الفاظ ہیں. میں آپ سے اپنا تاثر عرض کیے بغیر نہیں رہ سکتا. جہاں تک مواعظ کا تعلق ہے، جو حضرت مسیح کے مواعظ آئے ہیں ان سے اونچے واعظ کوئی ممکن. اسی میں یہ جملہ بھی ہے، دیکھو اپنا مال زمین پر جمع نہ، جہاں چوری بھی ہوتی ہے ڈاکہ بھی ہوتا ہے، کیڑا بھی خراب کر. آسمان پر جمع کرو، جہاں نہ چوری کا، نہ ڈاکے کا، نہ کیڑا خراب. اس لیے کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جہاں تمہارا مال ہوگا وہیں تمہارا دل ہوگا. مال یہاں ہوگا تو دل اٹکا ہوا ہوگا، اور فرشتے اس طرح گھسیٹ کر کھینچیں گے آپ کی جان کو جیسے کہ سیخ پر سے کباب کھینچا جاتا ہے.
اور اگر دل وہاں لگا ہوا جس کے لاکھوں کروڑوں ڈالر سوئس بینکس میں جمع ہیں، اسے کہا جائے نکل جاؤ پاکستان سے، اسے کوئی تکلیف ہوگی؟ نکل جاؤ فلاں ملک سے، ملک بدل کر دو، کیا تکلیف؟ میرے کے اندر ایسے ہے۔ البتہ جس کا باہر کچھ نہ ہو اسے اگر یہ جائز، اس کی تو جان پر بن جائے گا۔ تو یہ ہے انفاق۔ اس میں یہ دو جو ہے، ایک قانونی سطح ہے، قانونی سطح یہ کہ حلال ذریعہ حرام نہ ہو، سود نہ ہو، جوا نہ ہو، فحاشی کو ذریعہ نہ بنایا جائے، منشیات کو ذریعہ نہ بنایا جائے کمائی کا، اور جو بھی آپ کے پاس ہے آپ نصاب کی سطح کے اوپر آ گئے تو 2.5% زکوٰۃ دے دو۔ قانون اس سے آگے آپ سے مطالبہ دے گا۔ اگرچہ فقہا نے فتویٰ دیا ہے کہ اگر کسی وقت جو فقراء ہیں ان کی ضرورت زکوٰۃ سے پوری نہ ہو سکے تو اس وقت کا امام، اس وقت کا خلیفہ وہ زبردستی بھی امراء کے مال میں سے مزید لے سکتا ہے زکوٰۃ۔ لیکن کمال یہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ نہایت جان گسل تحریک جو تھی، انقلابی تحریک، اس میں بھی کبھی آپ نے جبر سے، یہ آپ کی چوائس ہے۔ البتہ ایک معیار مقرر کر دیا، جیسے حضرت ابو بکر غزوہ تبوک کے موقع پر سب کچھ لے آئے تھے گھر میں جھاڑو پھینک۔ عام حالات میں یہ نہیں، ایک شخص آئے صحابی انصاری، میں اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں۔ فرمایا نہیں، تم چاہتے ہو کہ اپنے ورثاء کو قریب اور فقیر بنا کر جاؤ؟ اس نے کہا اچھا میں آدھا جا، نہیں آدھا بھی بہت۔ فرمایا تہائی دیتا ہوں؟ فرمایا ہاں تہائی کافی، والثلث کثیر، اور ثلث بھی بہت۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ رحمان، اور یہ اللہ کا وہ نام ہے جو رحمت کے مادے سے، لیکن خاص شان اس کی یہ ہے کہ جس میں ایک طوفانی کیفیت ہے اللہ کی رحمت، ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی۔ غضبان ہم پڑھ چکے ہیں 2 دفعہ، نہایت غضبناک، حضرت موسیٰ کے لیے لفظ آیا غضبان آصفا۔ تو عرب کہے گا اگر بھوک سے مر رہا ہے انا جوعان، پیاس سے مر رہا ہے انا عطشان، تو رحمان کے وزن پر بہت مبالغہ ہوتا ہے، اور اس میں ایک شان ہوتی ہے جیسے کہ طوفانی شان، طوفان وہ بھی اسی میں ہے۔ الرحمن وہ ہستی کہ جس کی رحمت ٹھاٹھے مارتے سمندر کے مانند۔ علم القرآن، اس نے قرآن سے، یعنی یہ کہ قرآن مجید کی عظمت کا تصور کرو، یہ اللہ کی رحمانیت کا مظہر عطم ہے، اس کی رحمت کی سب سے بڑی شان، اس کا مظہر عطم جو ہے وہ قرآن۔ دوسری بات یہ، اللہ کے ناموں میں چوٹی کا نام رحمان ہے، بہت پسندیدہ، رحمت کی تو ضرورت ہر شخص کو ہے۔ حضور نے فرمایا میں بھی مستغنی نہیں۔ آپ نے موقع پہ فرمایا کہ کوئی جنت میں صرف اپنے اعمال کی بنیاد پر نہیں جائے گا جب تک کہ رحمت خداوندی دستگیری نہ کرے، اور حضرت عائشہ سے ہے یہ روایت۔ حضرت عائشہ نے پوچھ لیا، ظاہر بات ہے میاں بیوی کے درمیان ایک بے تکلفی بھی ہوتی ہے، کیا حضور آپ بھی؟ آپ نے فرمایا ہم نے، الا ان یتغمدنی ربی برحمتہ، میں بھی جنت میں نہیں جا سکوں گا مگر اس صورت میں کہ میرا رب مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ لے۔ تو رحمان چوٹی کا نام ہے اللہ کے ناموں، اور جو علم اللہ نے دیا ہے انسان کو اس میں چوٹی کا علم قرآن ہے۔ ایک علم وہ ہے ریویلڈ نالج جس کی چوٹی یہ ہے، ایک علم ہے ایکوائرڈ نالج، رفتہ رفتہ انسان جا رہا ہے، لیکن سب سے اونچا علم، سب سے بڑا علم خلق الانسان، اسی نے انسان کو بنایا، اور اس کی کریشن کا کلائمیکس انسان ہے، تخلیق کی معراج انسان ہے۔ خلقتہ بیدی، اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا، جس میں عالم امر اور عالم خلق جمع ہو گئے۔ اس سے آگے علمہ البیان، جو صلاحیتیں انسان کو دی ہیں ان میں چوٹی کی صلاحیت جو ہے بیان ہے۔ انسان کو کہا گیا حیوان ناطق، نطق، قوت بیان، اور یہ بات ہمیں معلوم ہے کہ یہ جو انسان کا جو برین ہے، ظاہر بات ہے گوریلاز میں بھی ہے، چمپینزیز میں بھی ہے، اور بھی حیوانات کے اندر بھی ہے، گھوڑے کا بھی برین ہے، لیکن یہ برین جیسے جیسے رفتہ رفتہ لوور اینیمل سے اوپر آپ آ کر دیکھتے ہیں، ہائیسٹ انسان کے اندر آ کر اس کا جو گرے میٹر ہے، وہ جو ہائیسٹ ایوالوڈ فارم ہے، اس میں مختلف ایریاز ہیں۔ یہ ویژن کا ایریا ہے، آنکھ سے جو انفارمیشن جا رہی ہے وہ پھر ڈیسائفر ہوتی ہے گرے میٹر کے اس پچھلے حصے کے، ہیئرنگ ایریا ہے۔ لیکن سب سے بڑا رقبہ جو ہے وہ ہے اسپیچ سینٹر، اور اس کے 2 حصے ہیں، دوسرے کی بات سننا اور سمجھنا، پھر اپنی بات کہنا، یہ 2 ایسپیکٹس ہیں۔ اسپیچ سینٹر، اس میں دونوں چیزیں آ جائیں گی، کلام کا فہم اور پھر کلام کو دوسروں تک پہنچا۔ تو علمہ البیان، اللہ نے صلاحیتیں تو اور بھی دی انسانوں کو بہت سی، آنکھ بھی دی، کان بھی دیا، لیکن یہ آنکھ اور کان تو حیوانات میں بھی ہے، بلکہ بعض حیوانات کی بصارت ہم سے کہیں زیادہ آگے ہے۔ بعض حیوانات وہ ہیں کہ جنہیں روشنی کی بھی ضرورت نہیں دیکھنے کے لیے، بغیر اندھیرے میں بھی دیکھتے، ہم تو اندھیرے میں نہیں دیکھ سکتے۔ اس طرح کان، گھوڑے کا کان جو ہے اس کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں اینٹنا کی طرح سے، اگر کہیں سے آہٹ ہو، جب آپ کے گھوڑ سوار نے کس نے دیکھا، سنا ہے، لیکن ذرا سی آہٹ کہیں کہ گھوڑے نے سن لی۔ اس حوالے سے باقی چیزیں جو ہیں ان میں تو یہ کہ علیحدہ علیحدہ گنا جائے گا تو صلاحیتیں باقی شاید انسان سے بہتر بھی دوسرے حیوانات میں، سونگنے کی صلاحیت کتے میں جتنی ہے ہمارے پاس تو 1/100 بھی نہیں ہے۔ حیوانات میں سونگنے کا ایریا جو ہے وہ بہت بڑا ہوتا ہے برین کے، وہ سونگ کر چیزوں کو اندازہ کرتے ہیں کھانے کی ہے کہ نہیں ہے، لیکن انسان کے ہاں آ کر ہائیسٹ لیول آف برین میں یہ اسپیچ سینٹر۔ اب یہ جو 4 آیتوں سے 3 جملے بنے، الرحمن آیت 1 ہو گئی لیکن جملہ تو نہیں بنا،
الرحمن مبتدا ہے، علم القرآن خبر ہے، جملہ اب بنا، تو جملے تین ہوئے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ اس کو جو ریشو پروپورشن کا قاعدہ ہوتا تھا نسبت و تناسب کا حساب میں، ارتھمیٹک میں 3 ویلیوز دی گئی ہیں، چوتھی تلاش کرو۔ چوتھی ویلیو اس میں کیا ہے؟ جو مضمر ہے، چھپی ہوئی ہے، انسان کو جو بہترین صلاحیت اللہ نے دی ہے قوت بیان، اس کا مصرف بھی ہونا چاہیے بہترین۔ اس کا بہترین مصرف یہ ہے کہ قرآن سمجھو اور سمجھاؤ، قرآن پڑھو اور پڑھاؤ۔ جیسے کہاوت ہے کہ توپ اس لیے نہیں بنتی کہ اس سے مکھیاں ماری جائیں، اسی طرح اتنی بڑی صلاحیت جو تمہیں اللہ نے دی ہے، اسی صلاحیت کو وکلاء استعمال کرتے ہو، جو اچھا آرگو کر سکے اس کی فیس بڑھتی چلی جاتی ہے۔ ڈیماگوگ کوئی لیڈر ہے، بڑی اچھی تقریر کر سکتا ہے، وہ مرنے مارنے پر جو ہے مجمع کو آمادہ کر دے گا، لوگوں کو آمادہ کر دے گا، وہ اپنی گردنیں کٹوا دیں گے، لیڈر بن جائے گا۔ تو یہ صلاحیت جو ہے اس لیے نہیں ہے کہ تو دنیا میں لیڈریاں اپنی بناؤ اس کے ذریعے۔ اس کا مصرف کیا ہے؟ قرآن سمجھو اور سمجھو۔ یہ ہے بیان، اللہ کا بیان۔ اس بیان کو سمجھنا، پہلے تو اسپیچ سینٹر کا وہ حصہ جو ہے اس کو سمجھے، اور پھر اسپیچ سینٹر کا جو دوسرا جو حصہ ہے وہ اس کو بیان کر۔ چنانچہ اس کو کھول کر بیان کر دیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حدیث ہے آپ کی جس کے راوی ہیں عثمان ابن عفان۔ دیکھیے نام کے اندر بھی وہ قافیہ مل رہا ہے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان عن عثمان ابن عفان۔ اب عفان کے بیٹے عثمان نے روایت کیا، حضور نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اور خیر یہاں پر سپرلیٹو کے سنس میں آ رہا ہے، تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ اب سورہ قبر کے فوراً بعد ہی وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ الشمس والقمر بحسبان، یہ سورج اور چاند سب ایک حساب کے ساتھ ہیں، ان کی گردش حساب کے ساتھ، اسی حساب سے دن بن رہے ہیں، راتیں بن رہی ہیں، ہفتے اور سال اور مہینے بن رہے ہیں۔ والنجم والشجر یسجدان، نجم جو ہے ستارے، سورج اور چاند کے مناسبت سے تو اس کے لیے ستارے کا مفہوم ہے، لیکن نجم جو عربی زبان میں جھاڑیوں کو بھی کہتے ہیں جو زمین میں، کیونکہ یہ ستارے بھی زمین میں اتنے نظر آتے ہیں جیسے کہ جھاڑیاں ہوں۔ والنجم والشجر یسجدان، شجر کے حوالے سے ترجمہ کرتے ہیں تو وہ جھاڑیاں، یہ بھی سجدہ کرتے اللہ کے سامنے سرب سجود ہوتے ہیں، ان کے سائے جیسا کہ کئی دفعہ آ چکا ہے۔ والسماء رفعها ووضع الميزان، اور آسمان کو اس نے بلند کیا اور اس میں رکھی ترازو۔ یہاں اس سے مراد وہ ترازو نہیں ہے جو کہ تولتی ہے دنیا کے اندر، اس میں بیلنس ہے، کاسمک بیلنس۔ آسمان اور زمین کے اندر، آسمان میں جتنے اجرام سماویہ ہیں، ان کو جو چیز تھامے ہوئے ہے، قائم رکھے ہوئے ہے، وہ ایک بیلنس ہے۔ جو کشش ثقل ہے، ان کی مختلف، یہ سب ایک دوسرے کو کھینچ رہے ہیں، اور ادھر ادھر سے دونوں طرف سے جو کھینچ ہے وہ ہر کرے کو اپنی جگہ پر رکھے۔ یہ بیلنس جب ذرا سا گڑبڑ ہوگا اور یہ کرے آپس میں ٹکرا جائیں گے، فاصلے کی کہیں تو ہوتا ہے کنورسلی پروپورشنل ٹو دی ڈسٹینس، لہذا جو گریویٹیشنل فورس ہے، اگر ایک طرف سے ذرا فاصلہ کم ہو گیا، اس کا مطلب دوسری طرف بڑھ گیا، تلپٹ ہو جائے گا۔ یہ کاسمک بیلنس۔ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ، دیکھو اس میزان میں، اس توازن میں، یہ جو بیلنس ہے یہاں کا، اس میں کوئی کمی بیشی نہ کرو، بد زیادتی کرو۔ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، اور قائم رکھو وزن کو قسط کے ساتھ، عدل کے ساتھ، اور اس کے اندر کہیں کوئی کمی نہ تطغوا نہ تخسروا، نہ کمی نہ زیادتی، کہیں فاصلہ بڑھ جائے گا تب بھی خرابی، کہیں فاصلہ کم ہو جائے گا تب بھی خرابی۔ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، الفاظ کی مناسبت سے بعض لوگوں نے سمجھا کہ ترازو ہی مراد ہے، تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر مراد دی جائے، لیکن ترتیب دیکھیے جس طرح یہ آ رہا ہے، الشمس والقمر بحسبان۔ اب اس کے حوالے سے یہ گویا کہ کاسموس کی بات ہو رہی ہے، اس کاسموس کی بات کے بعد نیچے اتر کے والارض وضعها للانام، تدریجاً نیچے آ رہے، اور زمین کو ہم نے بنا دیا، رکھ دیا لوگوں کے لیے، پست کر دیا، ان کے قدموں میں بچھا دیا اپنی مخلوقات کے لیے، اور مخلوقات میں انسان بھی ہیں، جنات بھی۔ فیہا فاکہۃ، اس میں میوے ہیں، والنخل، اور کھجوریں ہیں، ذات الاکمام، جن پر کے غلاف چڑھے ہوتے ہیں، والحب ذو العصف، اور اناج ہے جس کے ساتھ بھس بھی ہوتا ہے، والریحان، اس کے دو ترجمے ہیں، ایک تو یہ کہ اور خوشبودار پھول بھی ہے، یا یہ کہ اور دوسری غذائیں بھی ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، عام طور پر جو ترجمہ ہے اس میں اعلیٰ کا ترجمہ کیا گیا ہے نعمتیں، لیکن اصل میں یہاں نعمت، قدرت، ان دونوں کو جمع کیا، کہیں وہ نعمت کا تذکرہ ہے، کہیں اللہ کی قدرت کا، اس کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں اور قدرتوں کا انکار کرو گے۔ تکذبان صیغہ ہے تثنیہ، دونوں سے خطاب ہو رہا ہے، انسانوں سے اور جنوں سے، اور یہ بات آگے چل کر واضح ہو جائے گی۔ خلق الانسان من صلصال کالفخار، ہم نے بنایا انسان کو اس صلصال سے، اس سوکھی ہوئی خشک مٹی سے، وہ گارا سنا ہوا گورا، صلصال من حمأ مسنون، اور جب وہ اتنا سوکھ گیا کہ کھنکنے لگا، کالفخار،
جیسے ٹھیکرا ہوتا ہے اسے بنایا. وخلق الجان من مارج من نار، اور جنات کو ہم نے بنایا آگ کی لپٹ سے، جس کو کہ ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں سورہ ہجر میں، نار السموم، لو جیسی ہوتی ہے جس کے اندر کی آگ ہوتی ہے. تو ایسے ہی وہ جو فلیم ہوتا ہے، شعلہ، اس کا ایک حصہ تو ہے جو نظر آتا ہے اور ایک حصہ وہ جو نظر نہیں آتا. وہ جو اوپر کا حصہ ہے وہ ہے جہاں سب سے زیادہ ہیٹ ٹیمپریچر ہائیسٹ وہاں ہوتا ہے، وہ ہے مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقین و رب المغربین. وہ رب ہے مشرقوں کا بھی، دونوں مشرقوں کا اور دونوں مغربوں کا. یہ تسنیہ کی جو مناسبت سے یہاں پر مشرقین و مغربین کا، کہیں مشارق والمغارب ہے، رب المشارق والمغارب، کہیں مشرق و مغرب ہے، اور یہ سب ٹھیک ہے. مشرق و مغرب واحد کی حیثیت سے بھی درست ہے. اور مشرقین اور مغربین، اس وقت کا جو مشرق ہے جہاں سورج نکل رہا ہے، اس کے مقابلے میں مغرب ہے جہاں وہ ڈوبے گا. لیکن وہی مغرب وہ مشرق ہے دوسرے، ہمارا جو پیچھے جو حصہ ہے گلوب کا، اس کا مشرق ہے، اور جو ہمارا مشرق ہے وہ اس کا مغرب ہے. تو دو مشرق دو مغرب. پھر یہ کہ ہر نقطہ جو ہے زمین پر وہ مشرق بھی ہے مغرب بھی ہے. کسی نہ کسی وقت وہاں پر سورج جو ہے طلوع ہو رہا ہے، کبھی وہاں پر غروب ہو رہا ہے. تو مشارق والمغارب. لیکن یہاں پر تسنیہ کی مناسبت سے رب المشرقین و رب المغربین، دونوں مشرقوں کا رب مالک اور دونوں مغربوں کا. فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرین یلتقیان. اس نے چلا دیے دو دریا جو آپس میں ملے ہوئے بھی ہیں، بینہما برزخ لا یبغیان، لیکن ان کے مابین ایک ایسا پردہ حائل ہے کہ وہ ایک دوسرے میں گھستے نہیں ہیں، داخل نہیں ہوتے، اپنی حد کے اندر ہے. یہ ہیں گرم روئیں چلتی ہیں ٹھنڈے پانی کے سمندر میں، یا جیسے کہ کابل پر نظر آتا ہے دو دریا چل رہے ہیں، دریائے سندھ کا پانی علیحدہ نظر آ رہا ہے اور دریائے کابل کا علیحدہ نظر آ رہا ہے، اور اٹک پر نظر آتا ہے، اور کافی دور تک پھر علیحدہ نظر چلتے ہیں. فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، اور ان دونوں سے نکلتے ہیں موتی بھی اور مونگے بھی. فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، اور اس کے لیے ہی ہیں، اللہ ہی کی ملکیت ہے وہ پہاڑ جیسے جہاز، جوار المنشآت، پھر جو اونچے کھڑے رہتے ہیں اور سمندر میں ایسے ہوتے ہیں جیسے پہاڑ. پچھلے زمانے میں بھی تو اگرچہ بادبانی ہوتے تھے، جب بادبان کھل جاتے تھے تو بڑی اونچی جو ہے بادبان ہوتے تھے، پہاڑ کی طرح، پہاڑیاں چھوٹی چھوٹی. اور آج جو کچھ چلتے ہیں بڑے بڑے جہاز، ان کو تو دیکھیں تو واقعی تو وہ پہاڑ ہوتے ہیں. فبأي آلاء ربكما تكذبان کل من علیہا فان. اب یہ جو یہاں آئی ہیں اب تک آیات، اللہ کی صنائی، اللہ کی قدرت نوٹ کریں گے جب ہم سورہ واقعہ پڑھیں گے. پہلے آیا ذکر قرآن، اس کی عظمت، اور اس کا جو ایک مضمر ہے چیز کہ انسان کو اس قرآن کی عظمت اور فضیلت کو سمجھ کر، اگر اللہ نے وہ جو شعر علامہ اقبال کا، اگر یک قطرہ خون داری اگر مشتے پرے داری، بیا با من تو موزم طریق شاہ بازی را. اگر تمہارے جسم میں کوئی قطرہ خون ہے اور کوئی مٹھی بھر پر بھی تمہیں دے رکھے ہیں، اے چڑیا اے بیا، آؤ کہ میں تمہیں شاہ بازی کے طریقے سکھاؤں. اسی طریقے سے اگر تمہیں بولنے کی صلاحیت دی ہے تو اس کا مصرف کیا ہے؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، قرآن سمجھو. بیان کرنے کی صلاحیت دی ہے، بیان کرو قرآن. پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیقی قوت، اس کا تذکرہ. وہاں آپ دیکھیں گے یہ بالکل الٹی یہی ترتیب ہوگی. آخر میں قرآن مجید کی عظمت، اس سے پہلے اللہ کی تخلیقی عظمت، اللہ کے یہی جو اعلیٰ ہے. اس کے بعد اب پہلے جہنم والوں کا تذکرہ یہاں ہو رہا ہے، وہاں بعد میں ہوگا. فرمایا کل من علیہا فان، جو بھی ہے اس زمین پر جو بھی مخلوقات ہیں سب فنا ہونے والے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، باقی تو رہے گا صرف تیرے رب کا منہ، تیرے رب کا چہرہ جو بہت بزرگی والا ہے اور بہت عظمت والا. اب یہ کہ اللہ کا چہرہ ہم کیا اس کو نہیں سمجھ سکتے آیات متشابہات میں. جو اس کا مفہوم سمجھیں گے وہ یہ ہے اللہ کی ذات باقی سب چیز اللہ تعالیٰ کے سوا سب فانی، پوٹینشلی سب فانی ہے. اپنے طور پر سب کسی کا وجود جو ہے اپنے بل پر قائم نہیں ہے. اللہ جب تک قائم رکھے تو در حقیقت وہ خود اپنے بل پر قائم نہیں ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو قائم رکھا ہوا. کل من علیہا فان اللہ باقی من کل فان، اللہ ہی باقی ہے، باقی تمام فانی. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يَسْأَلُهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. جو بھی ہے آسمان اور زمین میں وہ سب اس کے در کے سوالی ہیں، اسی سے مانگ رہے. وجود بھی ملا ہے اسی سے، حیات کسی کے پاس ہے دی ہوئی ہے اسی کی، کوئی صلاحیت ہے تو دی ہوئی ہے اسی کی، کوئی ذہانت ہے تو دی ہوئی ہے اسی کی. روز کا رزق جو آ رہا ہے اسی کھاتا تھا، ہر ایک سائل ہے. واللہ هو الغنی وانتم الفقراء، تم سب کے سب محتاج ہیں. تمہارا وجود مستعار، تمہاری حیات مستعار. تمہیں علم جو دیا اس نے دیا جتنا دیا. فلا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. تو تمہاری کیفیت یسألہ من فی السماوات والارض، اسی سے مانگتا ہے جو بھی ہے آسمانوں میں اور زمین میں. کل یوم ھو فی شان، وہ ہر دن ایک شغل میں ہے،
اس کی ایک مصروفیت ہے، یا میرے نزدیک اشارہ ہے اسی بات کی طرف، یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون۔ تدبیر امر ہے، ایک دن کی تدبیر وہ کرتا ہے، کیا کچھ حاضر کہ وہ ایک دن اس کا 1000 سال کا، اس میں کیا کیا ہونا ہے، کس طرح سے ہونا، پھر وہ احکام کی تنفیذ ہوتی ہے، پھر اس کی رپورٹ ہے، اس کو واپس جاتی ہے۔ تو کل یوم ہوا فی شأن، وہ کوئی ایک یوں سمجھیے کہ کوئی اسٹیٹک کوئی حقیقت نہیں ہے، خود اس کی مصروفیات، کل یوم ہوا فی شأن، نئی شان کے ساتھ اس کا ظہور ہوتا ہے۔ کل یوم ہوا فی شأن فبأی آلاء ربکما تکذبان سنفرغ لکم ایھا الثقلان۔ اب یہاں پر کھل کر بات کی کہ تکذبان کیوں کہا جا رہا ہے، ہم جلد ہی فارغ ہو جائیں گے تمہارے لیے، اے دو بھاری قافلوں، اے انسانوں کا قافلہ اور اے جنات کے قافلے۔ ابھی جو ہے اس کائنات کو ہم نے چلایا ہوا ہے، ابھی مہلتیں ہم نے دے رکھی ہیں، وقت مقرر کیا ہوا ہے، اجل مسمى ہے اس کائنات کی بھی اور ہر قوم کی بھی، لکل امت اجل، ہر امت کے لیے بھی ایک اجل ہے، ہر ایک فرد کی اجل ہے، وہ سب ہے، لیکن عنقریب ہم فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ تو اے جنات اور اے انسانوں کی جماعتوں، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کا اور کن کن صنائیوں کا، کن کن قدرتوں کا انکار کرو۔ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ صدق اللہ العظیم۔ چونکہ اس سے پہلے آیت آ چکی ہے سنفرغ لکم ایھا الثقلان، دو بھاری قافلے جو ہیں اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے، ایک قافلہ انسانیت اور ایک قافلہ جو جنوں پر مشتمل ہے۔ اب یہاں اس آیت میں، آیت نمبر 33 میں براہ راست ان سے خطاب ہے، اے گروہ جن اور اے گروہ انس، یا معاشر الجن والانس ان استطعتم، اگر تمہارے اندر استطاعت ہے، طاقت رکھتے ہو، ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، کہ تم نکل بھاگو آسمانوں اور زمین کے دائروں سے، کناروں سے، تنفذوا تو نکل جاؤ، لا تنفذون الا بسلطان، نہیں نکل سکو گے مگر اللہ تعالیٰ کی سرعت کے ساتھ۔ یہ آیت مبارکہ مشکلات القرآن میں سے ہے، پوری طرح ہم شاید ابھی نہ سمجھ پائیں جب تک کہ اور ہمارا علم جو ہے کائنات کے بارے میں، کاسموس کے بارے میں اور علم بڑھ نہیں جاتا، لیکن یہ کہ عام طور پر یہ سمجھا گیا ہے کہ یہ انسان اور جن جو ہیں ایک حد تک ان کی رسائی ہے اس کائنات کے اندر، اس سے آگے نہیں، جیسے کہ آ چکا ہے، میں پہلے بھی بیان کیا ہے کہ جنات کے لیے غالباً یہ ہمارا جو سولر سسٹم ہے یہ پورا جو ہے یہ ان کی جولان گاہ ہے، اس میں یہ جائیں جدھر جائیں چلے جائیں، اس سے آگے نہیں۔ انسانوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اس کے اندر بھی جو بھی فاصلہ طے کرتے ہیں، وہ ظاہر بات ہے کہ وہ اس کے لیے مشینیں ایجاد کر کے جہاں تک جا رہے ہیں، لیکن اس پورے سولر سسٹم تک بھی ان کی رسائی ممکن نہیں ہو۔ لیکن یہ کہ ایک گمان میرا ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ قرآن مجید جب آسمانوں اور زمین کی بات کرتا ہے تو وہ مراد ہوتی ہے کل کائنات، کل یونیورس، اور کل یونیورس کے کناروں سے نکل بھاگنا، اس کے کیا معنی؟ اس کے معنی یہ ہے معدوم ہو، یعنی یہ کہ جہنم میں پڑنے والے چاہیں گے کہ ہم معدوم ہو جائیں، کاش کہ جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا سورہ نساء میں، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اس روز انسان چاہیں گے کسی طرح زمین شق ہو جائے، وہ اس میں دھس جائے اور زمین اوپر سے برابر کر دی، یہ تو ہوگا یوم الحساب کو۔ لیکن سوال یہ ہے کہ من اقطار السماوات والارض، تمام آسمانوں اور زمین کے کناروں سے نکل بھاگنا، معدوم ہونا، یہ بھی بس میں نہیں ہے، اللہ کے اذن سے ہی ہم بنے ہیں، ہمیں وجود عطا ہوا ہے، اور اللہ ہی کا اختیار ہے جو ہمیں معدوم کر سکتا ہے۔ ہم لاکھ چاہیں کہ معدوم ہو جائیں، معدوم نہیں ہو سکتے، یہ بھی ہمارے اختیار سے باہر ہے۔ اذن رب ہی ہو تو ہم معدوم ہوں، بغیر اذن رب۔ یہاں پر ویسے جو اللہ بسلطان، اللہ کا حکم، اللہ کی مرضی، اللہ کی سند، اس طرح کی کوئی بات ہے، اگرچہ عام طور پر بات وہ سمجھی گئی ہے جو پہلے میں نے بتایا، میرا گمان یہ ہے واللہ عالم۔ بہرحال مشکلات القرآن میں سے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں اور کن کن صنائیوں اور کاریگریوں اور کن کی قدرتوں کا انکار کرو گے۔ یرسل علیکما شواظ من نار، تم پر پھینکے جائیں گے شعلے بھڑکتے ہوئے آگ کے، ونحاس، اور دھواں ملا ہوا، وہ آگ جس میں کہ دھواں ملا ہوا ہو، فلا تنتصران، تو تم بدلہ نہیں لے سکتے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ، جب آسمان پھٹ جائے گا، فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، تو ایسے ہو جائے گا گلابی رنگ کا جیسے کہ تیل کی تلچھٹ ہوتی ہے، جب تیل کو صاف کیا جاتا ہے تو اس کے نیچے جو تلچھٹ رہ جاتی ہے گلابی رنگ۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ انس ولا جان، تو اس روز کوئی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی ان کے گناہوں کے بارے میں، نہ انسانوں سے نہ جنوں سے۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا، حساب کتاب بھی ہوگا، لیکن یہ کہ اپنی جگہ پر ہر ایک کے چہرے پر لکھا ہوگا اس کا انجام۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ،
چنانچہ کئی جگہ قرآن مجید میں نقشہ کھینچا گیا ہے، میدان قیامت میں جب لوگ کھڑے ہوں گے کچھ لوگوں کے چہرے تر و تازہ ہوں گے، کچھ لوگوں کے اوپر مردنی چھائی ہوگی، جس کی مثال بہترین ہوتی ہے ہائی سکولز کے اندر ہر سال جب ڈکلیئر کرتے ہیں امتحان، سالانہ امتحان کا نتیجہ، تو جب کھڑے ہوتے ہیں طالب علم سننے کے لیے تو بعض لوگوں کے چہروں کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ یہ فیل ہونے، اس لیے کہ انہیں معلوم ہے لکھ کر کے آئے تھے ہم، اور بعض کے چہرے تر و تازہ ہوتے ہیں، انہیں اگر فکر ہوتی تو اس کی کہ میں فرسٹ آتا ہوں یا نہیں آتا، بس اس کی تشویش ہو سکتی، لیکن یہ کہ انہیں کوئی اندیشہ یہ نہیں ہوتا کہ وہ فیل ہو جائے۔ تو فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ انسٌ وَلَا جان، اس دن پوچھا جانا ضروری نہیں ہوگا کسی سے بھی، نہ جن سے نہ ان سے، ان کے گناہ کے بارے میں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ، پہچان لیے جائیں گے مجرم اپنے چہروں سے، چہرے ان کے اترے ہوئے ہوں گے، انہیں تو معلوم ہوگا۔ یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام، پھر ان کو پکڑا جائے گا ان کی پیشانی کے بالوں سے اور پاؤں سے، یعنی ہر ایک کو کوئی فرشتہ جو ہے وہ ادھر سے اس کی پیشانی کے بال پکڑے گا اور ادھر سے اس کی ٹانگیں پکڑ کر ٹاس کرے گا اسے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جہنم التي يكذب بها المجرمون، جب پھینکا جائے گا اسے جہنم، یہ ہے وہ جہنم کہ جس کو جھٹلاتے رہے تھے وہ لوگ کہ جو جھٹلانے والے تھے، هذه جہنم التي يكذب بها المجرمون، جسے مجرم گناہ گار جھٹلاتے رہے۔ یطوفون بینہا وبین حمیم آن، اب وہ چکر لگاتے رہیں گے، اس آگ سے نکلیں گے، پانی پینا چاہیں گے تو وہ پانی کھولتا ہوگا، حمیم آن، کھولتے پانی کے اور اس آگ کے درمیان۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اب یہ تو اہل جہنم کا انجام ہے جو یہاں بیان ہو گیا، یہاں جنتیوں کے انجام سے پہلے ان کا بیان ہے، سورہ واقعہ میں پہلے جنتیوں کا بیان آئے گا اور پھر اہل جہنم کا بیان، ترتیب عکسی۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو بھی اپنے رب کے حضور میں کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا، لرزا و ترسا رہا، اس کے لیے دو جنتیں۔ یہ دو جنتیں کیوں کہی؟ اس کے لیے جو توجیہ میری سمجھ میں آئی ہے اس میں مجھے خاصا اطمینان ہے، انشراح ہے کہ جنتیں جو جنوں کے لیے ہوں گی وہ الگ جنت، انسانوں کے لیے الگ۔ ظاہر بات ہے دونوں کے احساسات جدا ہیں، دونوں کے ذوق جدا ہیں، دونوں کے مذاق جدا ہیں، لہذا ایک جنت ہے کہ جو انسانوں کے لیے ہے اور ایک جنت ہے کہ جو جنات کے، ایک ہی طرح کی چیزیں ان دونوں کے لیے پلیزنٹ اور ان دونوں کے لیے جو ہو سکتی ہیں مسرت اور سرور آمیز، وہ ایک طرح کی نہیں ہو سکتی، ان کے تقاضے مختلف ہوں۔ تو لمن خاف، جو ڈرنے والے ہیں ان کے لیے جنتیں فراہم کر دی اللہ نے، وہی تسلیہ کا صیغہ ہے کیونکہ یہاں جنوں اور انسانوں سے خطاب ہو رہا ہے مسلسل۔ یہ جو جنتان ہوں گی یہ ابتدائی جنتیں جن کا ذکر یہاں ہو رہا ہے، اس کے بعد دو اور جنتیں ہوں گی، تو جنتیوں کے دو درجے ہیں، ان میں جنات بھی ہوں گے انسان بھی ہوں گے، تو چار ہو گئے۔ کمتر درجے کے جنتی انسان اور جن دو، اور برتر درجے کے جنتی انسان اور جن دو، تو دو اور دو چار۔ تو یہاں پر اس سورہ مبارکہ میں جنتوں میں پہلے یہ کمتر درجے کے جنتیوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ، اس کی بہت سی شاخیں ہوں گی اس جنت کی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ، ان دونوں میں چشمے ہیں۔ اب عینان، ایک ایک جنت میں ایک ایک چشمہ ہے جو بہہ رہا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ، اور ان دونوں میں ہر طرح کے جو میوے ہیں ان کی دو دو قسمیں ہیں، جوڑے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُتَّكِئِينَ عَلَىٰ فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ اسْتَبْرَقٍ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ، اور وہ وہاں تکیہ لگائے ہوں گے، سہارا لگائے ہوں گے ایسے فرشوں پر کہ جن کے استر بنے ہوئے ہوں گے گاڑھے ریشم کے، استر ہوں گے گاڑھے ریشم کے، تو جو ان کا اصل جو اوپر کا حصہ ہوگا وہ کس شے کا ہوگا، گویا کہ وہ تمہارے تصور سے باہر ہے۔ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ، اور دونوں جو باغ ہیں دونوں جنتوں کے، ان کے جو پھل ہیں میوے وہ جھک رہے ہوں گے نیچے کو، تاکہ آرام سے جنتی جو ہے جو چاہے حاصل کر لے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ، ان جنتوں میں ہوں گی وہ عورتیں کہ جن کے نگاہیں نیچے جھکی ہوئی ہوں گی۔ عورت کے اندر شرم اور حیا جو ہے اس کا خاص زیور ہے، یہ خود اس کے حسن کا ایک ہے، تو نگاہوں کا نیچا ہونا، یہ اصل میں حیا اور شرم کیا نیچے نگاہ ہے۔ لم یطمثن انس قبلہ ولا جان، ان سے ان کو چھوا نہیں ہوگا اس سے پہلے نہ کسی انسان نے نہ جن نے، ان سے پہلے، یعنی ظاہر بات ہے کہ جو جنوں کی جنت ہے اس میں ان کی مناسبت سے ان کے لیے بیویاں ہوں، اور جو مردوں کی انسانوں کی جنت ہے ان کے لیے ان کی مناسبت، اور وہ جو ہوں گی جو جنت جنات کی ہے ان میں جو بھی ان کے لیے ہوں گی ان کی بیویاں انہیں بھی کسی جن نے پہلے چھوا نہیں ہوگی، اور اسی طرح انسانوں کے لیے جو جنت ہوگی اس میں جو ان کو بیویاں دی جائیں گی ان کو کسی انسان نے پہلے نہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ، وہ جو ہوں گی بیویاں دی جائیں گی ان جنتوں میں وہ ایسے ہوں گی جیسے لال اور مونگے۔
فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، کیا احسان کا، بھلائی کا، نیکی کا بدلہ احسان اور بھلائی کے سوا بھی کچھ ہو سکتا ہے؟ ان لوگوں نے اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے احکام کی پابندی میں جو کچھ بھی انہوں نے محنتیں کی، کوششیں کی، اب ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کا بدلہ انہیں دینا ہے انہی سے۔ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، اور ان سے پرے دو جنتیں اور ہیں۔ اب اس میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں، پہلی جنتیں کی ہیں، دوسری جنتیں کی، اس لیے کہ اس کے لیے دو الفاظ جو آئیں گے سورہ واقعہ میں آئیں گے کہ ایک اصحاب الیمین ہے اور ایک مقربون ہے۔ ایک وہ ہے جو آگے اللہ کے بہت ہی مقرب بارگاہ ہو جاتے ہیں، اولئک المقربون، اور ایک وہ ہے کہ جو داہنے والے ہیں اور ایک ہے شمال والے۔ تو ایک تو ہے بنیادی، یہ گمراہ تھے، یہ جہنمی، یہ نیک تھے، اور یہ جو ہے جنتی ہیں، لیکن ایک ہے بہت آگے والے، فالسابقون سابقون اولئک المقربون، وہ لوگ جو آگے نکل جانے والے ہیں، وہ جو بلند تر نیکیوں والے ہیں، بلند تر مقامات والے ہیں، جیسے کہ سورہ توبہ میں ہم نے پڑھا تھا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان، تو دو درجے ہو گئے تھے۔ تو اس طرح یہاں پر جو میرے نزدیک پہلی جنتوں کا تذکرہ جو ہے وہ در حقیقت ہے جو کم تر جنتی ہے، اصحاب الیمین، اور اب جو تذکرہ ہو رہا ہے وہ ہے جنت ان کی کہ جو مقربین بارگاہ ہیں، سابقین۔ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، اور ان دونوں کو پرے اور دو جنتیں ہوں گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ بھی دو ہوں گی، ایک جنات کے لیے اور ایک انسانوں کے لیے۔ مُدْحَامَّتَانِ، بڑے گہرے سبز رنگ کی جنتیں ہوں گی، سبز کاہی جسے ہمارے یہاں کہا جاتا ہے، گہرا سبز، سیاہی ماہر سبز، اتنی گہرا سبز ہو کہ سیاہی مائل ہو جائے۔ یہ میں ابھی عرض کروں گا، اس کی خاص پس منظر ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ، اس میں دو چشمے ہیں ابلتے ہوئے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ، اس میں میوے ہیں، کھجوریں ہیں، انار ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ یوں سمجھیے کہ ایک تو ہے خالص عربی ذوق، اور عرب کا جو ایک خاص ماحول تھا، اور خاص طور پر عرب کا وہ علاقہ جس میں قرآن نازل ہوا ہے، حجاز، پہاڑی علاقہ ہے، اس میں جب آتے تھے چشمے اور جب بہہ جاتی تھی وادیاں تو ابلتی ہوئی پہاڑی، چونکہ چشمے جیسے ہوتے ہیں پہاڑی نالے، تو ان کے اندر جوش و خروش ہوتا، اور دوسرے کہ وہاں پر جو باغات ہوتے تھے کھجور کے درخت، اور وہاں پر وہ سبزی جو رنگ ہے ان کا وہ سبزی مائل گہرا، اور اسی کے اندر پھر جو چھاؤں ہے، تو جو ان کا تصور ہے، ایک عربی ذوق ہے، ایک عجمی ذوق ہے۔ وہ عجمی ذوق ہے جو پہلے بیان ہوا ہے، عربی ذوق ہے جو اب بیان ہو رہا ہے۔ فیہما فاکہۃ ونخل ورمان، اب یہ چیزیں جو ہیں یہ عرب کے اندر کھجوریں ہیں، انار ہے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان فیہن خیرات حسان، اس میں ہوں گی بہت ہی اچھی عورتیں، نہایت خوبصورت۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات فی الخیام، اب یہاں حور کا لفظ آیا، پہلے میں نہیں آیا ہے، پہلے میں یہ تو آیا ہے فیہن قاصرات الطرف لم یطمثن انس قبلہم ولا جان، لیکن لفظ حور یہاں آیا ہے۔ اسی کو نوٹ کریں گے کہ سورہ واقعہ میں بھی ایک کے ساتھ حور کا لفظ آئے گا، دوسرے کے ساتھ نہیں۔ حور مقصورات فی الخیام، اب یہ بھی عرب پس منظر ہے، خیموں میں رہنے والے، وہ حوریں کہ جو خیموں میں رکی رہنے والی ہوں۔ ظاہر بات ہے کہ وہاں پر تو عام طور پر شہر بہت کم تھے، پورے عرب کے اندر، حجاز کے اندر بہت کم، جو عام طور پر جو آبادیاں تھیں وہ خیموں میں رکی رہنے والی۔ وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، وہ شمع محفل نہیں بنتی بلکہ وہ چراغ خانہ بنتی۔ حور مقصورات فی الخیام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم یطمثن انس قبلہم ولا جان، نہیں انہیں چھوا ہوگا ان سے پہلے نہ کسی انسان نے اور نہ کسی جن نے۔ یہ ان دونوں کے میرے نزدیک علیحدہ علیحدہ، جنات کی جو جنت ہے ان میں جو ان کے لیے عورتیں اور بیویاں فراہم کی جائیں گی انہیں کسی جن نے نہیں چھوا ہوگا ان سے پہلے، اور جو انسانوں کے لیے جنت ہوگی وہاں جو انہیں بیویاں دی جائیں گی اور حوریں دی جائیں گی انہیں کسی انسان نے نہیں چھوا۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقری حسان، وہ تکیہ لگائے بیٹھے ہوئے ہوں گے سبز مسندوں پر اور بڑے قیمتی نفیس بچھونوں پر۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، بہت بابرکت ہے نام تیرے رب کا جو بہت ذی الجلال بڑائی والا ہے اور اکرام عظمت والا ہے۔